یہ جو ہے فیک نیوز، یہ ایک کلچر بن گیا. یہ خالی ہندوستان کی بات نہیں ہے. الگ الگ اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے ہیڈ آف دی اسٹیٹس بھی شامل ہو گئے اس کے اندر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پوسٹ شیئر کی، وہ تھی ریسسٹ بوائے، یعنی نسلی منافرت رکھنے والا لڑکا، اور دو بہت چھوٹے چھوٹے تھے بچے، میرے خیال سے 5 سال کے ہوں گے، ایک کالا ایک گورا. وہ کالا بھاگ رہا تھا آگے اور گورا پیچھے بھاگ رہا تھا بڑی تیزی سے. اور وہ پھر فیس بک کو پہلی مرتبہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے، وہ بھی امریکہ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا فیس بک نے. لیکن جب تک ڈیلیٹ کیا، ان کے تو 8.5 کروڑ تو ویسے ہی فالوور ہیں، جب تک ڈیلیٹ کیا اس وقت تک 4 کروڑ جگہ شیئر ہو چکا تھا، پہنچ چکا تھا. اس وقت ڈیلیٹ کیا اس لیے کہ وہ دونوں بچوں کو ان کے پیرنٹس لے کے سامنے آئے، ان میں آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا، اور ان دونوں کے بہت سی ویڈیوز انہوں نے دکھائی کہ دونوں کتنی محبت سے کھیلتے تھے ایک دوسرے سے. وہ بہت سی انہوں نے پیش کی، اس میں نے بھی دیکھی ہوں کہ بڑی محبت سے آپس میں ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے تھے وہ، اور ماں باپ بہت خوش ہوتے تھے دونوں کے. ایک گورے ماں باپ تھے، ایک کالے ماں باپ تھے. پھر انہوں نے ساتھ میں بچوں کو گود میں لے کے بھی فوٹو کھنچوائے اپنے اپنے بچوں کو، وہ ویڈیوز بھی ایشو کیے. اب یہ ایک ملک کے صدر جو ہیں، کچھ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ ویڈیو ایشو کیا اور پھر لیپا پوتی کر دی ان کے. جو جب یہ ہوا کہ یہ تو جھوٹا تھا، یہ ڈاکٹر تھی وہ، یہ اور اس کو آپ نے چلایا، تو پھر پریزیڈنٹ ایسے کیسے چلا دے گا؟ عام آدمی تھوڑی کہ کچھ اس کے پاس آیا اور اس نے ایشو کر دیا. تو ان کے پاس تو پورا اس کا ایک انویسٹیگیٹنگ اسٹاف ہوتا ہے، اور ان کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا دیں اور کیا نہ دیں. تو انہوں نے دیا تو پھر ایک جھوٹی چیز چلائی انہوں نے کچھ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو یہ فیک نیوز تو دنیا کا کلچر بن گیا. خالی بات وہاں تک نہیں بچی کہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے. اب جب کلچر بن گیا تو بات اس سے آگے بڑھ گئی. اب فیک چلا رہے ہیں لوگ، اپنا کوئی فائدہ نہیں، نقصان بے پناہ ہو گئے، صرف اس لیے ایسی چلا دی، ایک ایکٹیویٹی ہو گئی. فیک نیوز یہ چلائی کہ میتھائل اور اس کا سلوشن، وہ یہ جو کوئی پیے گا وہ کرونا فوراً ختم ہو جائے گا اور انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایران میں بہت لوگ مر گئے، وہاں پی لیا انہوں نے اور بہت سے لوگ مر گئے. اس میں چونکہ یہاں پر ہندوستان کے اندر اس فیک نیوز نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا ہے. آج ہی تھوڑی، پرنٹ میڈیا سے 2002 سے یہاں تک بے پناہ نقصان پہنچایا اس کو فیک نیوز نے. کیا کریں مسلمان، کریں کیا؟ سچی بات ہی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. آپ کے رد کرنے کے لیے آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس اتنے مینز و وسائل نہیں ہیں. جتنے ہاتھ ان کے لمبے ہوں، جتنا وہ پھیلے ہوئے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی تھوڑی بہت تردید جو ہے وہ کوئی سنتا نہیں، مین اسٹریم میڈیا اس کو لیتا نہیں، وہ تو اور اس کو بڑھا دیتا ہے جھوٹی بات کو. پھر کیا کریں؟ اصل بات یہ ہے کہ کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے، کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں. ایک امیج ہے، ایک زمانے سے کردار اور کیریکٹر مسلمانوں کا گرنے کی چلی آ رہی ہے. ایک امیج بن گئی، اچھے نہیں ہوتے، قابل اعتماد نہیں ہوتے، ریلائبل نہیں ہوتے، کردار کے برے ہوتے. ایک امیج بن گئی، اپنی وجہ سے بنی. ایک امیج تھی ایک دور کے اندر، میری لائف میں، میری زندگی میں تھی، کہ جہاں مسلمان اچھا ہوتا ہے ہندو سے بہت اچھا ہوتا ہے. امیج جنرل پبلک میں تھی، ہندوؤں میں تھی. وہ بدل گئی، وہ بدلی اپنے کردار سے. ان کا بڑی تیزی کے ساتھ میں ڈیٹیریوریشن یا زوال ہوتا چلا گیا کیریکٹر کا مسلمانوں. ایک ہے ذرا سی تھوڑی سی اطمینان یا خوشی کی بات، کئی جگہ سے خبریں ہیں پچھلے کئی مہینے سے مسلمانوں کے کیریکٹر میں امپروومنٹ ہوا ہے. ڈر کر ہوا ہو، پٹ کر ہوا ہو، خوف سے ہوا ہو، لیکن اوور آل کچھ امپروومنٹ ہوا ہے مسلمانوں کے کیریکٹر میں، دکانداروں کے، بزنس کرنے والوں کے. اور کل ملا کر ڈیٹیریوریشن بڑی تیزی کے ساتھ میں جا رہا ہے ہندوؤں میں، نیچے جا رہے ہیں. ایک اکڑ آ گئی، پرواہ نہیں کرتے. یہ اکڑ اپنے گھروں پہ بھی نکلے گی، یہ ایسا تھوڑی کہ صرف کسی کمیونٹی کے خلاف نکلے گی. جب خرابی آ جاتی ہے تو جو خرابی مسلمانوں میں آئی اسے بھگتتے ہیں ان کے گھر والے، وہ جو چیز ان کے اندر آ گئی اسے بھگتیں گے ان کے گھر والے. وقت لگے گا لیکن ٹرینڈ ہے. لیکن اسے ایک زمانہ لگتا ہے امیج بننے میں.
امیج ایسا نہیں ہوتا، 1 سال میں بھی نہیں بنتی، 2-3 سال میں بھی نہیں بنتی، اور وہ بھی اگر ماس اسکیل پہ سب تبدیل ہو رہے ہوں، یہ نہیں کہ کچھ لوگ جگہ جگہ کچھ ان کے اندر تبدیلی آ گئی، ماس اسکیل پر سب میں تبدیلی آ رہی ہو، اور پھر آئے 50 سال میں تو گراوٹ آ کے یہاں پہنچے نا، جب کردار اونچے تھے، جب ان کو ان سے زیادہ سمجھایا تھا، تو یہ 50 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. تو اب پھر اتنا ہی وقت لگے گا اس کو دوبارہ بننے میں امیج کے. لیکن پھر آخری بات یہ کہ جب انسان اپنی تدبیریں کرے، اور جب تدبیر کوئی نہیں بچے تو اللہ کا فضل ضرور مانگے، اللہ سے پروٹیکشن مانگے. اب یہاں سے اللہ سے پروٹیکشن مانگنے کے لیے ویسے تو اسے دیکھیے کہ یہ کلچر کیا لینا تھا ہمیں، ان چیزوں کو جو ہمیں لگاتار اب جاری رکھنا ہے، جو پہلے بھی رکھنا چاہیے تھا. اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ جنرل پوزیشن یہ ہے کہ پیپل بلیو ان ایوری تھنگ انلیس ڈسپرووڈ. لوگ ہر بات کا کھٹ سے یقین کر لیتے ہیں جب تک غلط ثابت نہ ہو جائے. ثبوت نہیں مانگتے، خود نہیں ڈھونڈتے کہ صحیح تھی، غلط مان لیتے ہیں جب تک غلط ثابت نہ ہو جائے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی چیز کو، یہ اصول ہے، اور یہ اصول اسلام نے دیا کہ کسی چیز کو اس وقت تک کسی خبر کو نہیں ماننا جب تک تحقیق ہو کے سچ نہ ثابت ہو جائے، اس وقت تک مت ماننا. اور پھر اس کے ذریعے ہی نہیں پیدا ہوں، اس کے لیے یہ تعلیمات اسلام نے رکھی تھی جس سے مسلمان بڑے دور ہیں. اب سمجھیں اسے. قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ تو بہت دور کی بات ہے پھیلانا. ان کا تمہارے دل میں اگر گمان بھی آیا ہے کسی کے خلاف، اندازہ ہے کہ یہ گڑبڑ انہوں نے کی ہے، خوب اندازہ ہے، اندازے پر خبردار کچھ اور مت کرنا. تم ظن سے بچنا، خوش گمانی رکھنا. نے کہا ان بعض الظن، اس میں نہ معلوم کتنے اندازے جو ہیں اس میں سے تمہارے گناہ بن جائیں گے. تو قرآن نے تو اس درجے تک کہا. بات کو ایکشن لینا تو الگ بات ہے، اندازے لگانے سے بھی بچو. قرآن نے کہا کہ یہ بھی میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی تھی، سورہ حجرات میں ایک بات اور کہی، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آئے، یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر لے کر فاسق آ جائے، اور فاسق سمجھیے پہلے، تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق کبھی خبر تمہارے پاس لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کر لینا، ایسے ہی مت ماننا، ہر خبر کی تحقیق کرنا جب ان کا کردار معلوم ہے کہ یہ فاسق ہیں. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہیں ہو بات کو شرمندہ ہونا پڑے، وہ خبر غلط نکلے، تم نے اپنی نادانی کے اندر یقین کر لیا، تو نادانی میں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچ جائے، جس کے خلاف کچھ یقین کر لیا تھا اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے اور بات کو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. قرآن اخلاقیات کو، مورلٹی کو بہت اونچے لیول تک لے گیا، اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ فاسق ہے، حدیں توڑ کر نکلتا ہے، اس کی خبر کو تو کبھی مت ماننا، وہ چاہے مسلمان کہلانے والوں میں سے ہو، چاہے غیر مسلم کہلانے والوں میں سے ہو، اور چاہے وہ میڈیا والوں میں سے ہو، اس کی خبر کبھی مت ماننا. تحقیق کرو، خود تحقیق کیے بغیر تسلیم مت کرنا. پھر قرآن نے یہ کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. تمہارے پاس کسی انفارمیشن کے ساتھ اگر آئے کوئی، تو اب وہ انفارمیشن جو ہے وہ یا تو کسی پریشانی خوف کے معاملے کی ہو، اور یا یہ کہ بہت اچھی خبر ہو، کوئی خوشخبری لے کر آیا ہو، یا کوئی بری لے کر آیا ہو، کوئی خوف والی، تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ پبلک سے کہے، لوگوں سے نہیں کہے، آپس میں کسی سے نہیں کہے، اپنے یاروں سے نہیں کہے، اپنی میٹنگ بٹھا کر نہیں کہے جن کے ساتھ دن رات بیٹھتا ہے کہ یہ ہے. قرآن نے کہا کہ وہاں کسی جگہ پر ان کو نہیں پھیلانا ہے. اگر کوئی خبر امپورٹنٹ ملی ہے تو اس کو ذمہ داروں کو جا کر بتائیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جو اس کے اہل ہیں، جو لوگ رسول کے پاس لاؤ، یا جو اس کے بڑے ذمہ دار ہیں جو ساتھ میں معاملات کو ٹیکل کرنا ہے، ان کے پاس لے کر آؤ. ہوتا کیا، بڑے ذمہ دار چھپاتے نا، انہیں پتہ نہیں چل جائے، یہ ہم آپس میں بتا رہے ہیں، وہاں تو غلط ہے کہنا. وہاں لے کر آؤ یا بڑے ذمہ داروں کے پاس لاؤ، وہ سمجھیں گے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر تم الگ ہو گئے، تمہاری ذمہ داری ختم. آپس میں نہیں پھیلانا. کیا کیا ہدایتیں دی ہیں
یہ ہے کلچر، ایک صحت مند، ایک ہیلدی ایٹماسفیئر بنانے کا، ایک ہیلدی سوسائٹی بنانے کا جو قرآن نے دیا تھا۔ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ تو آپ کو پھر عمل کرنا ہے، تب کردار سازی ہوگی۔ کردار ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے سوچ لیا کہ اب کیا کریں گے ہم۔ بتایا نا قرآن نے کردار کیسے بنے گا، کیریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی۔ اب ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور ایک دوسرے روایت میں کسی شخص کے لیے کہ گناہگار پاپی ہونے کے لیے یہ سفیشینٹ ہے، یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے مان لے بغیر تحقیق کے۔ سنا، میرے قریبی ہیں، انہوں نے کہا تھا بغیر تحقیق کے مان لے، یہ اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہہ دیا سنا، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اب تو میں مت پڑھنا۔ تم دوسروں کی غلطیاں اگر ڈھکو گے تو اللہ تمہاری غلطیاں ڈھکے گا، لیکن یہاں تو یہ کہ پھر تو میں مت پڑھنا۔ اس کے بعد کسی اگر ان کو بتا دیا ذمہ دار کو، تو دیکھیں گے کیسے اصلاح کی جائے، کہاں گڑبڑ ہو رہی، اس سے نقصان کیا ہے، کیسے اصلاح کریں۔ لیکن اس کو تم کہا کہ گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تمہیں تمہارے جاننے والے نے بتایا، کہ بھئی یہ تو انہوں نے بتایا ہے، ہمیں بالکل سچی ہے بات، آپ بڑے ریلائبل آدمی ہیں، تحقیق کرو بھئی، وہ یہ ریلائبل ہیں، انہوں نے جو سنا تھا وہی بتایا، انہوں نے جہاں سے سنا تھا ہو سکتا ہے وہ ریلائبل نہیں ہو۔ تم تحقیق کیے بغیر نہیں اسے تسلیم کرو، اور اس کے بعد بھی جاسوسی مت کرتے رہنا، سوائے اس کے کہ اس سے کوئی بڑے نقصان سوسائٹی کو ہو، معاشرے کو ہو رہے ہوں، کہیں تعلقات میں ہو رہے ہوں، تو اسے پھر ذمہ دار لوگ دیکھیں گے کہ کیسے روکیں، ورنہ کسی کی برائیاں مت ٹٹولتے رہنا۔ یہ کلچر بنے 50 سال تک رہے، تب امیج بدلے گی۔